تاکہ علم سے وابستہ ہو جائیں، علم سے جڑ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اب سمجھ آپ کو حاصل کرنی ہے، مجھے معلوم نہیں یا امام علمی طور پر کس معیار کا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل اللہ مرعا سمع منی حدیثا فحفظها ووعاها ثم اداها، گاؤں میں تشریف لا رہے ہیں، اور یقیناً یہ اس گاؤں والوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اصل خطاب شیخ صاحب کا ہی ہے، اور مغرب تک شیخ صاحب کا خطاب ہے، تو میں زیادہ دیر آپ کے اور شیخ صاحب کے بیچ میں حائل نہیں ہوں گا، تاکہ ہم سب محترم شیخ صاحب کا تفصیلی خطاب سنیں۔ پہلے بھی یہ بات مجھے معلوم تھی اور مزید بھی کہ یہ گوٹھ قبول کیریو الحمدللہ سارا کا سارا اہل حدیث افراد پر مشتمل ہے۔ اس گوٹھ میں 4 مسجدیں ہیں اور چاروں کی چاروں اہل حدیث مسجدیں ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ کیونکہ اہل الحدیث کا مسلک یہ ہے کہ دین شریعت محمدی قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز قرآن اور حدیث کے علاوہ دین نہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نام کی حد تک قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم واقعتاً حقیقتاً عملاً قرآن اور حدیث کو دین مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں دین کی اساس اور بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کوئی اور شخصیت نہیں۔ احترام، کسی کی دینی خدمات کا اعتراف یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مطاع، امام اعظم، اتھارٹی، حرف آخر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو دین پیش کیا وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس سے بڑھ کر حقیقت کیا ہے؟ تو آپ لوگ وہ لوگ ہو جو صحیح معنوں میں جو اسلام کی تعبیر ہے قرآن و حدیث، اس کے حامل بھی ہو، ماننے والے بھی ہو، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو آپ بڑے خوش نصیب ہو۔ ایک تو اللہ نے آپ کو حق عطا فرمایا ہے، آپ کس گاؤں میں شرک اور بدعت کا کوئی اثر نہیں، کوئی نشان نہیں۔ آپ کہ انشاءاللہ مردوں، عورتوں، بچوں، بڑوں، بوڑھوں پر شرک اور بدعت کا کوئی نشان اور علامت نہیں، کوئی منکے، کوئی دھاگے، کوئی کڑے، کوئی تعویذ، کوئی خرابی نہیں، شرک اور بدعت کا کوئی نشان نہیں۔ آج کے دور میں شرک اور بدعت کے 2 بڑے نشان ہیں، ایک علم، جس کا جو تصور دیا جاتا ہے علم کا، جسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ، حسن حسین، علی رضی اللہ عنہم کی طرح منسوب کر کے بڑا تقدس اور احترام دیا جاتا ہے، یہ شرعی تصور نہیں۔ اس علم اور علم کی جگہ کو مسجد سے بڑھ کر تقدس دیا جاتا ہے۔ اس علم لٹکانے کو اپنے لیے خیر و برکت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، رزق میں برکت کی بنیاد اور حفاظت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اسے صبح و شام سلام کرنا، حاضری دینا، جو کچھ جاہل لوگ بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں انہیں اللہ کا شریک بنا کے، اللہ کا شریک بنا کے، وہی ایک جاہل طبقہ علموں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ علم کو اللہ کا شریک بنا کر بزرگوں کو شریک بنانے سے بھی بدتر بات ہے۔ یہ سیدھی سادی ہندوانہ ایک تہذیب ہے اور ہندوؤں سے مشابہت، مشرکین عرب سے مشابہت۔ تو آپ کا یہ گوٹ اس شرک کی اور بدعت کی، غلو کی علامت سے پاک۔ یا پھر نام نہاد ہمارے اندر جو موجود سنی حضرات ہیں، ان کے ہاں کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی قبر جس کو وہ مرجع خلائق سمجھتے ہیں، قبر والے کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، حاضریاں بھرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، امیدیں وابستہ کرتے ہیں، آپ کا یہ گوٹ اس سے پاک ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہیں آپ، حق آپ کے پاس ہے، صحیح فکر آپ کے پاس ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ دینی حق سے ان کو روشناس کرائیں، قرآن سے ان کا تعلق جوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس مسلک کو قبول کر کے آپ اہل حدیث ہیں، اہل حق ہیں، خوش نصیب ہیں، اس مسلک کی سچی پہچان، اس مسلک کی سچی تعلیم، عقائد، افکار، منہج کا بھی علم ہونا چاہیے۔ خالی جس طرح کچھ لوگ خالی نام کے مسلمان ہیں، آپ بھی خالی نام کے اہل حدیث نہ بنیں، یہ ضروری۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آج دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، ضلالتوں سے بھری ہوئی ہے، شرک اور بدعت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا گاؤں اس سے پاک ہے، لیکن آپ اس گاؤں سے باہر جاتے ہیں، رشتہ داروں میں ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو شرک اور بدعت کا سیاح ہو، دیگر دیہاتوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، وہاں شرک اور بدعت ہے، وہاں سے کوئی متاثر ہو جائے۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور یہاں پتہ نہیں کتنے ہی لوگ بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں، گمراہ کرنے والے، اور ان کی گمراہیاں چل رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، بیان ہو رہی ہیں، اور کوئی ان سے متاثر ہو جائے، اس فتنے میں آپ پڑ جائیں۔ اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے علم کا حصول ضروری ہے، علمی مجلسوں سے وابستہ ہوا کریں۔ اگرچہ یہ حاضری بڑی قابل قدر ہے، لیکن جو ایک تصور ہے کہ یہ اہل الحدیث کا گوٹ ہے، 4 مسجدیں اور بڑا گوٹ ہے، اس حساب سے تو یہ حاضری کچھ بھی نہیں، اس حساب سے تو یہ سین کیا برآمدہ کیا سین بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ سالانہ پروگرام ہے، آپ کے بچے پڑھیں، اور آپ پڑھنا تو پڑھنا، سننے کا بھی جذبہ نہ ہو، پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اہل حدیث گوٹھ میں پروگرام ہو رہا ہے، یہ سچا فہم اور جذبہ بھی پیدا کرے۔ آپ کے امیر محترم، آپ کے ناظم اعلیٰ تشریف لائے ہوئے ہیں، تاکہ علم سے وابستہ ہو جائیں، علم سے جڑ جائیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اب سمجھ آپ کو حاصل کرنی ہے، مجھے معلوم نہیں یا امام علمی طور پر کس معیار کا ہے، لیکن کم سے کم اتنے بڑے گوٹھ میں ایک فارغ التحصیل جید عالم دین، کتاب و سنت کا بھرپور علم رکھنے والا، ایک اچھا واعظ اور ناصح وہ موجود ہو، پورے گوٹھ والے مسلسل اس سے رہنمائی لیں، استفادہ کرے، یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی بڑی ایک کوتاہی پائی جاتی ہے کہ پورا گاؤں اور پورا علاقہ مل کر بھی ایک جید اور بھرپور اور مضبوط اور راسخ فی العلم عالم آپ کا مسئلہ کیسا نکھر جائے کہ آپ کو خود کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اخاف علی امتی من بعدی الائمۃ المضلین، مجھے اپنے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ امت میں ائمہ مضلین پیدا ہو جائیں گے، گمراہ کرنے والے مذہبی پیشوا، بہروپیے، گمراہیاں پھیلانے والے، بدعات پھیلانے والے، جن ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعات علی ابواب جہنم سے تعبیر کیا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ قدم قدم پر ایسے علماء سو ہوں گے، ایسے گمراہیاں پھیلانے والے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا وہ جہنم کے کنارے پہ اور جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے کے لوگوں کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں۔ تو پھر اپنا بچاؤ کریں، بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ علم سے وابستہ ہو جائے۔ ان بچوں کو صرف ناظرہ اور قاعدہ اور حفظ تک محدود نہیں، ان کو آگے پڑھائیں، بالخصوص جو ذہین بچے ہوں ان کو اور آگے پڑھائیں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے اور آپ کے دین کی عقیدے کی حفاظت کا سلسلہ جاری رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا لیکن علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے دلوں سے علم کو اٹھا لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھانے سے اللہ علم اٹھائے گا۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فصعدوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، پھر علماء ربانیین اٹھ جائیں گے، راسخین فی العلم، مضبوط علم والے اٹھ جائیں گے، پھر لوگوں نے تو پوچھنا ہے، لوگ پوچھیں گے، وہ بتائیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اپنے لیے علماء پیدا کریں، اپنے لیے علماء پیدا کریں۔ یہ جو نور آپ کے پاس ہے توحید و سنت کا، کتاب و سنت کے منہج کا، الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر کا مصداق بنتے ہوئے اس کتاب و سنت کی دعوت کو عام کریں، اس کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلائیں، توحید و سنت کو عام کریں، گمراہیوں کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ خود بھی پڑھیں تاکہ آپ مضبوط ہوں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تو بہرحال میں مزید ٹائم نہیں لینا چاہتا تاکہ میں آپ کی اور شیخ صاحب کے بیچ میں حائل نہ ہوں۔ آپ کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں اور اس گوٹھ والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ چند لمحوں میں ایک مسلک جس کے آپ حامل ہیں اس کا ایک نقشہ کھینچ دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں رہے۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے کہ یہاں دین، شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے، آراء و رجال نہیں۔ بس اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس دین کی اور ہمارے مسلک کی بنیاد، اساس اور مرکزی نقطہ، بنیادی نقطہ وہ توحید باری تعالی ہے، اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت، پھر اس کی الوہیت کہ اللہ رب ہونے میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنی عظمتوں میں اکیلا ہے، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اور اسی طرح پھر وہ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے۔
رب العالمین بھی وہ اکیلا ہے اور الہ العالمین بھی وہ اکیلا اللہ ہے۔ اپنے آپ کو توحید پر اچھی طرح قائم کر کے شرک سے بالکل پاک اور صاف کر لے۔ یاد رکھے سب سے خطرناک چیز شرک ہے۔ شرک مشرک دائمی جہنمی ہے، اور شرک کی وجہ سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث میں جو بات آ جائے، قرآن میں اور حدیث میں بالخصوص جو بات آ جائے، صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس کو مان لو اور تسلیم کر لو۔ پھر دوسروں کی طرح اپنی خواہشات کو نہ لے آنا، قوم برادری کی باتوں کو نہ آگے لے آنا، عقل کو آگے نہ لے آنا، منطق اور فلسفہ کو آگے نہیں لے آنا۔ کتاب و سنت میں جو بات ہے، جو خبر ہے، بس وہ حق ہے اور سچ ہے، بس پتھر پہ لکیر ہے۔ پھر عقل پرستی کا شکار نہ ہونا، ان جاہل لوگوں کی باتوں میں آ کر، ملحدین کی باتوں میں آ کر بس دلیل مانگو، ثبوت مانگو۔ قرآن میں ہے حق ہے، حدیث میں ہے، حدیث صحیح ہے، بس یہ ثابت ہو جائے تو یہ حق ہے، سچ ہے، پھر کوئی شک و شبہ نہ کرنا۔ ہمارے مسلک میں، آپ کے مسلک میں جو اہم ترین بات ہے، آج جو لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، محبت رسول، محبت صحابہ، محبت آل رسول اور محبت علماء اور بزرگان دین، ہم ان سب محبتوں کے قائل ہیں، سب محبتوں کے قائل ہیں۔ البتہ اتنی سی بات ہے کہ ہم اس محبت میں غلو سے بچتے ہیں، غلو سے اجتناب کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اور کئی جگہ پہ اللہ نے کہا دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگو، مجھ محمد کی شان سب سے اونچی ہے انسانوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میری شان میں غلو نہ کرنا، مجھے حد سے نہ بڑھانا۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے جب بھی کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، بس اتنی سی بات ہے۔ بھائی یار، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو محبت نہیں، یہ شان نہیں مانتے، مقام نہیں مانتے۔ ہم سے بڑھ کر شان اور مقام کون نہیں مانتا؟ لیکن ہماری اللہ کے رسول اور صحابہ، آل بیت، بزرگان دین کے بارے میں جو محبت ہے، جو شان ہے، کیونکہ ہم تو حاملین قرآن و حدیث ہیں، ہمارا مسلک کی قرآن حدیث ہے، ہم اس سے نہ ایک انچ آگے بڑھتے ہیں نہ ایک انچ پیچھے ہٹتے ہیں، بس اتنی سی بات۔ یہ ہمارے مسلک کی بنیادیں ہیں۔ میں مزید حائل نہیں ہوتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گوٹ کی ان برکتوں کو قائم رکھے، اسے مزید توحید و سنت کا گڑھ بنائے، اور یہاں جو تعلیم و تعلم کے سلسلے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا وآخر